أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم مغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافيني بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹرن پہ ہم لوگ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کو پڑھنا شروع کر چکے تھے، اور واقعہ یعنی اس سے پہلے بھی حضرت دماد الازدی کا بھی واقعہ گزر چکا تھا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو سٹوری ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی جو قریش نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف موسم حج میں، تو اس کے بعد کئی یعنی گوشے گوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پھیل چکا تھا، تو جن لوگوں نے اس کے بعد مختلف علاقوں سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ قبول اسلام کیا، ان میں سب سے سگنیفیکنٹ نام جو تھا وہ ابو ذر غفاری کا تھا رضی اللہ عنہ، اور ان کا تعلق جو ہے قبیلہ غفار سے تھا، اور قبیلہ غفار کا میں نے شارٹ انٹروڈکشن پچھلی بار دے دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ غفار جو ہے کتنا خطرناک، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کے رولز اینڈ ریگولیشن سے، ہر قسم کی تہذیب، اور جو عرب کا عام قاعدہ تھا کہ اشہور الحرم میں یعنی حرام مہینے جو تھے اس کے اندر جو قتل و غارت گیری نہ کی جائے، لوٹ پاٹ نہ کی جائے، یہ عام اسٹیبلشڈ قاعدہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے بھی عرب کے اندر۔ غفار اس قاعدے کو بھی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور غفار لوٹ پاٹ میں اور یوں کہہ لیجیے کہ کار یعنی کسی بھی جا رہے کاروان کو ریڈ کرنے میں، اس قسم کی چیزوں میں کے لیے بڑے مشہور تھے۔ تو یہ باتیں میں نے بتا دی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو زندگی کی سٹوری ہے، اور کس طرح ان کا اپنے قبیلے کے رہن سہن اور ان کے قواعد سے، ان کے طور طریقے سے اختلاف ہوا، کس طرح انہوں نے قبیلہ چھوڑا، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے بت پرستی وغیرہ بھی چھوڑی، اور 3 سال تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، حالانکہ اس وقت اسلام جو ہے نہیں آیا تھا، یعنی ابو ذر غفاری کو اسلام کا علم نہیں تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا۔ تو ان سے پوچھا بھی گیا، جیسا کہ پچھلی ٹرن پہ میں نے بتایا تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ ابو ذر غفاری آپ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، جیسے وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی 3 سال تک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ میرے دل میں جس ڈائریکشن کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، میں اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور پھر میں نے یہاں پہ ایک سائیڈ پوائنٹ یہ بھی بتایا تھا ضمناً کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا کچھ بچا کھچا، یعنی کہہ لیجیے کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ریمننٹس ہے نا، یا بچے کھچے جو اثرات تھے عرب کے اندر، ان میں سے ایک اثر یہ بھی تھا کہ اہل عرب میں بہت سے لوگ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس بات کا علم ابو ذر غفاری کو بھی تھا۔ بہرحال جب یہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے مکے کی باہری علاقوں میں رہنے لگے، جیسا کہ پچھلی بار بتایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جو ہے وہ عرب کے اندر پھیلنے لگا۔ اس زمانے میں نبوت کا اعلان ہوا، اور پھر چرچے جو ہیں آپ کے پھیلنے لگے مختلف وجوہات سے، جس کو ہم نے پہلے بیان کیا۔ تو جب یہ تذکرہ پہنچا حضرت ابو ذر غفاری کے پاس، تو انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا، لیکن بھائی جو جوابات لے کے آئے اسلامی تعلیم کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام پبلک اوپینین چونکہ مکہ کے اندر بہت زیادہ اینٹی ہو چکا تھا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو مکہ والے تھے آپ کی صداقت و امانت کے قائل ہونے کے باوجود پروپیگنڈا اپنی اتنی زور پہ پہنچ چکا تھا کہ مکہ کے اندر بالعموم ہوا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف ہو چکی تھی، خاص طور پہ مذہبی وجہوں سے، ہے نا۔ تو یہ تاثرات لے کے جب حضرت انیس یعنی ابو ذر غفاری کے بھائی جو تھے یہ لوٹے ہیں ابو ذر غفاری کے پاس، تو ابو ذر غفاری کو ان باتوں سے اطمینان نہیں ہوا، اور وہ خود تحقیق کے لیے مکہ چلے گئے۔ تو خود ان کی زبانی جو روایت ہے اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کے اندر داخل ہوا، اور سب سے پہلا سوال جو مجھے کوئی شخص دکھا تو میں نے یہ پوچھا کہ محمد کی طرف جو ہے میری کوئی رہنمائی کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سوال سامنے رکھا تو قریش کے لوگ جو ہیں مجھ پہ ٹوٹ پڑے،
یعنی اس شخص نے اور بھی لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں نے مجھ یعنی بری طرح مجھ پہ ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا، اتنی شدید میری پٹائی کی کہ فرماتے ہیں کہ میں تو بے ہوش ہو گیا، میرا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جیسے جس کو انہوں نے تشبیہ دی نصب الاحمر، یہ ایک ریڈ کلر کا بت ہوا کرتا تھا مکہ کے اندر، کہا کہ میری شکل اس کے مانند ہو گئی، اتنی پٹائی ہوئی میری۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور لوگ چلے گئے یعنی اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تو پھر مجھے جب ہوش آیا تو میں زمزم کے پاس چلا گیا، زمزم کے کنویں کے پاس جو واٹر سورس تھا، اور اس پانی کو پیا، اس سے یعنی صفائی وغیرہ کی، اور تقریباً 30 دن تک میں اسی بات کے لیے منتظر رہا کہ کسی طرح میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، محمد سے ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خود فرماتے ہیں کہ 30 دن تک میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، 30 دن تک میرا گزارا صرف اور صرف زمزم کے پانی پہ ہوا۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی عام طور پہ کوئی انسان 30 دن پانی پہ گزارا نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے معجزاتی طور پہ کرامت کہہ سکتے ہیں، یعنی چونکہ معجزہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان سے بعض کرامت کا صدور ہوتا ہے نا، بعض دفعہ جو ہے نیچرل سے ہٹ کے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے بعض موقع پہ، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ یعنی یہ بات جو ہے ڈپینڈنٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے کسی ولی کو کہ ہاتھوں کرامت کا اظہار کر دیتا ہے، یہ صحابہ کرام میں بہت سوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور اس پہ اہل سنت کا اور مسلمانوں کی پوری جماعت کا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ غیر نبی سے بھی جو ہے سم ٹائمز وین اللہ ولس، جب اللہ چاہتا ہے تو ان نیچرل یا سپر نیچرل واقعات، سپر نیچرل انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، کیونکہ جس قانون کو اللہ نے بنایا ہے جسے ہم نیچرل قانون کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، کبھی کبھی اس کو توڑ کے دوسرے قانون کے ذریعے جو ہے معاملے کو طے کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ولایت میں اور اللہ تعالیٰ کی قربت میں، اس کو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ 30 دن تک جو ہے وہ اس پانی سے زندہ رہے، زمزم کے پانی سے، اور فرماتے ہیں کہ نہ صرف میں زندہ رہا بلکہ میرے وزن میں اضافہ ہو گیا اور میرے پیٹ وغیرہ پہ جو ہے فیٹ ڈیولپ ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، یہ ان کا 30 دن کا پیریڈ تھا، 30 دن کے مسلسل تگ و دو کے باوجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی ان کی، اور وہ یعنی جو زمزم کا علاقہ تھا اسی میں وہ رہتے تھے، 30 دن تک انہوں نے اپنی زندگی وہیں بسر کی، گزر کی۔ اب آگے کے واقعے کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یعنی جب 30واں دن پورا ہو گیا، یعنی ایک مہینہ پورا ہو گیا، تو ایک خاص انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ابو ذر غفاری کی ملاقات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ وہ انسیڈنٹ کیا تھا کہ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے پاس، اور دو عورتیں تھیں، وہ وہاں پہ کعبے میں ایک بت تھا جس کو یعنی دو بت تھے، ایک یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بالکل جوائنٹ تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اساف اور نائلہ، اساف اور نائلہ، اس دو بت کا طواف کر رہی تھیں وہ عورتیں، اور یعنی طواف تو وہ کعبے کا کر رہی تھیں، لیکن اس بت کو طواف کرنے کے بعد اس بت کو آ کے جو ہے وہ تقدس سے رسپیکٹ کے ساتھ چھو رہی تھیں، اساف اور نائلہ، یہ دو لوگوں کا نام ہے، نائلہ فیمیل نیم ہے اور اساف جو ہے میسکولین نیم ہے۔ تو ابو ذر غفاری کو چونکہ بت پرستی سے اور اس قسم کی رسومات سے یعنی شدید بغض تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، تو انہوں نے ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے میرے سامنے بت پرستی ہو رہی، تو انہوں نے چند سخت بات جو ہے وہ ان عورتوں کو کہہ دی اس بت کے خلاف۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آگے کیا ہوا ہم سمجھ لیں کہ اساف اور نائلہ جو دو بت ہیں یہ کیا تھے۔ یہ دو ہسٹوریکل فگر تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، کئی سینکڑوں برس پہلے جو ہے دو لوگ تھے، ایک اساف ایک نائلہ، ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو یعنی اجازت نہیں دی شادی کرنے کی، تو انہوں نے جو ہے وہ یعنی اپنے گھر سے الگ ہو کے جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ جب ہمارے گھر والے جو ہے وہ ہمیں شادی کی اجازت نہیں دیتے تو ہم جو ہے وہ زنا کریں گے کعبے کے پاس جا کے۔ تو جب انہوں نے کعبے کے پاس جو ہے وہ جا کے معاذ اللہ زنا جیسی قبیح حرکت شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا، یعنی زندہ حالت میں ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ برق گری، یعنی بجلی گری، اور یہ پتھر کے روپ میں جم گئے اور پھر سینکڑوں ہزاروں سال تک اسی حالت میں رہے۔ تو اس تعلق سے یعنی ابن اسحاق وغیرہ میں اور علامہ ابن کثیر وغیرہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اسحاق اور نائلہ کا، اور چونکہ عرب میں بت پرست قوم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ دیکھیں گے غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جو قوم بت پرستی کرتی ہے تو وہ پھر یعنی
ان ہسٹوریکل فگرز کو بھی پوجتی ہے جو بہت اچھے مانے گئے ہیں، اور ان ہسٹوریکل فگرز کو بھی پوجتی ہے جن کی حرکتیں قبیح ہوتی ہیں، جن کی عام انسان سے بھی جو اس قسم کی ذلیل حرکت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ویسے کوئی سپر نیچرل انسیڈنٹ ہوا رہتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک بھی اٹیچ ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ مشرکین جو ہوتے ہیں وہ یعنی جو وہ شخصیات جو بہت عظیم ہوتی ہیں ان کی طرف بھی عبادت کو منسوب کر دیتے ہیں، اور بعض ایسی شخصیات کی طرف بھی عبادت میں وہ لوگ لگ جاتے ہیں جن کی حرکتیں بہت قبیح ہوتی ہیں، بہت بری ہوتی ہیں. تو اساف اور نائلہ کوئی پازیٹیو پرسنالٹی تو نہیں تھی. شرک تو خیر کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. لیکن ایسی ہستی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا جو کہ یعنی جو یوں کہہ لیجیے کہ بہت ضلالت والا کام کر رہا تھا، بہت قبیح کام کر رہا تھا، یہ تو اور بڑا گناہ ہو گیا نا. تو اساف و نائلہ کی یعنی اس کے باوجود اساف و نائلہ کی عبادت اور کعبے کے طواف کے بعد جو ہے وہ ان کو بوسہ دینا اور ان کو ٹچ کرنا اور تقدس سے ان کو چھونا اور ان کی عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مکہ کے اندر رائج ہو چکی تھیں. تو یہ اساف و نائلہ کا واقعہ ہے. اچھا، ضمناً ایک پوائنٹ میں عرض کرتا چلوں کہ زنا بہت ہی قبیح عمل ہے، بہت قبیح عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن کعبے کے تقدس کو سامنے رکھ کے کعبے میں جا کے زنا کرنا یہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے نا. کیونکہ یعنی کوئی گناہ فی نفس ہی کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر اس گناہ کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے کیا جائے جو جگہ اپنے آپ میں مقدس ہے تو وہ گناہ کی ڈگری جو ہے بڑھ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ عام زمینوں پہ گناہ کرنا اور مکہ مکرمہ میں گناہ کرنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جوانی میں گناہ کرنا اور بڑھاپے میں گناہ کرنا، چند مخصوص گناہ، وہ اس میں فرق ہے. اسی طرح مسجد کے اندر گناہ کرنا اور اپنے گھر میں گناہ کرنا، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کا گناہ جو ہے معاف ہے یا بہت یعنی لائٹ چیز ہے، نہیں. کبھی حرکت وہ بھی ہے، کبھی حرکت وہ بھی ہے. اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ بھی ہے. لیکن جگہ کی تقدس کی وجہ سے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو ایک اور ایگزامپل کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کو آپ نے اگر تھپڑ مارا بنا وجہ کے تو یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ پکڑ فرمائے گا، ہے نا. اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی سزا دی جائے. تو کسی کو بھی تھپڑ مارنا جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے اور یہ غلط بات ہے، گناہ کا کام ہے. لیکن کوئی شخص اگر اپنے باپ کو تھپڑ مارتا ہے تو یہ مزید وہ گناہ جو ہے وہ کئی درجے بڑھ جائے گا، ہے نا. کیونکہ وہ جس انسان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جا رہا اس کے تقدس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا نا، گناہ کی شدت کو میزر کرنے میں. پھر اس سے بڑھ کے اگر کوئی شخص کسی نبی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے معاذ اللہ تو اس کا گناہ مزید قبیح ہو جائے گا، ہے نا. تو یعنی جس کے ساتھ وہ گناہ کیا جائے یا جس موقع پہ وہ گناہ کیا جائے، موقع محل کو مد نظر رکھ کے گناہ کی شدت میں اللہ کی نگاہ میں اضافہ ہو جاتا ہے نا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بعض لوگوں نے چونکہ اس بات کو نہیں سمجھا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ یعنی بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ روشن خیالی اس میں ہے، عقل مندی اس میں ہے کہ گناہ کو ہر جگہ گناہ تصور کیا جائے اور برابر تصور کیا جائے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. جگہ کی تقدس سے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک شعر ہے جو یعنی سنا ہے میں نے کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کے ورنہ وہ جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو. تو یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شراب پینا تو ہر جگہ گناہ ہے، تو پھر مسجد میں بیٹھ کے پینے دیا جائے یا پھر کوئی ایسی جگہ بتائی جائے جہاں خدا کا وجود نہ ہو یا جہاں خدا کی پہنچ نہ ہو. تو شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شراب پینا ہر جگہ گناہ ہے، تو مسجد میں پئیں چاہے مے خانے میں پئیں بات برابر ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. جگہ کی تقدس سے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اساف و نائلہ کے واقعے سے پتہ چلا، جیسا کہ عام فطری عقل سے بھی پتہ چل سکتا ہے، جیسا کہ میں نے باپ اور نبی کے اگزامپل دے کے بتایا. تو موقع محل کے حساب سے بھی گناہ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح جیسے ہم جانتے ہیں کہ زنا بہت قبیح حرکت ہے، لیکن کعبے میں جا کے کرنا یہ انتہائی برا یعنی اس سے بھی یعنی اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیا اور وہ پتھر بن گئے. تو اساف و نائلہ کا بت اور اس کے پیچھے کی کہانی یہ تھی. بہرحال یہ انسیڈنٹ جب ہوا اور ابو ذر غفاری نے شدید کمنٹس کیا ان عورتوں کے اوپر اور شدید باتیں کی، تو یہ عورتیں گھبرا کے وہاں سے بھاگیں اور شور شرابہ کرتے ہوئے بھاگیں کہ پتہ نہیں کون شخص ہے اور وہ ایسی سی باتیں کہہ رہا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ عورتیں جس مقام سے گزر رہی تھیں دوڑتے بھاگتے ہوئے، تو یہ ادھر سے بھاگ رہی تھیں، ادھر سے دو شخص آ رہے تھے اور وہ دو شخص تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
تو یہ دونوں آ رہے تھے، تو ان دو عورتوں کو بھاگتا ہوا اس طرح سے شور مچاتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی ان دو عورتوں نے کہا کہ ایک فلاں شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے پاگل دیوانہ، جو بتوں کو، اساف و نائلہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں سن کے ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کچھ بھنک لگی کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، یعنی عام طور پہ تو یہ نہیں ہوتا. تو یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ملاقات ہو جاتی ہے ابو ذر غفاری سے. تو ابو ذر غفاری ان دونوں کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی مجھے محمد کا پتہ بتا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذرا مطلب آگے بڑھ کے کہا، پوچھا کہ تمہیں کیا کیا پوچھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ابو بکر صدیق ہی نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے. لہٰذا پوچھا کہ تم کیا تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر ان پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے بتایا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال وہاں پہ یہ وہ موقع ہے جس میں ابو ذر غفاری کی ملاقات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ابو ذر نے کہا کہ میرا نام ابو ذر ہے، میں غفار قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود ابو ذر غفاری نیریٹ کرتے ہیں، پورا واقعہ مسند احمد میں موجود ہے، تو خود نیریٹ کرتے ہیں کہ جب میں نے بتایا کہ انا من الغفار، کہ میں غفار قبیلے سے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام عرب کے لوگ جانتے تھے کہ غفار کے لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ مکہ کے اتنے باعزت لوگ، قریش جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور صاحب سمجھ ہیں اور عقل مند لوگ ہیں اور میرے قریبی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یہ میری بات پہ ایمان نہیں لا رہے. اور عرب کا سب سے شریر ترین قبیلے کا ایک شخص، سب سے بدماش قبیلے کا ایک شخص جو اپنی ڈاکو ڈکیتی کے لیے مشہور ہے، اس قبیلے کا ایک شخص جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ اتنی دور ٹریول کر کے میرے پاس مجھ پہ ایمان لانے آیا. تو ظاہر ہے یہ قابل تعجب بات تھی. تو بہرحال ابو ذر غفاری سے چند باتیں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور ابو ذر غفاری ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو مخفی رکھو، چھپا کے رکھو، ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا. لیکن ابو ذر غفاری نے اس کے باوجود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود جو ہے، اگلے دن کعبے کے مقام پہ گئے جہاں پہ قریش کی گیدرنگ ہوتی تھی، اور وہاں پہ زوردار طریقے سے اعلان فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قریش تو یہ پہچان چکے تھے کہ یہ ابو ذر ہے، اور ان کی پٹائی قریش کر چکے تھے اس سے پہلے بھی. تو یعنی قریش پھر سے ابو ذر غفاری کے اوپر ٹوٹ پڑے اور پھر بہت بری طرح ان کی پٹائی کی، اور اتنی پٹائی کی کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میری موت ہو جائے گی. تب اچانک ایک شخص لمبی قامت والے، یعنی جن کو حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کے فادر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا، تو حضرت عباس بیچ میں آئے. اس وقت تک عباس ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال عباس رضی اللہ عنہ کے اندر آپ دیکھیں گے شروع سے ہی بہت زیادہ شرافت. جب ایمان نہیں لائے تھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جو سافٹ کارنر ایک ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. تو بہرحال عباس آئے اور انہوں نے الگ کیا قریش کو، اور کہا قریش سے مطلب پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ شخص کس قبیلے سے ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس قبیلے سے؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ غفار قبیلے سے، اور اگر یہ مر جائے گا یا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تمہارے ہاتھوں، تو یاد رکھ لو کہ تمہارا کوئی قافلہ جو ہے وہ ٹریڈ کاروان میں نہیں ٹریڈ کرنے نہیں جا پائے گا. غفار کے لوگ جو ہیں وہ شدید بدلہ لیں گے تم سے، اور پھر یعنی تمہارے سارے مال کو لوٹ لیں گے. تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عباس نے یعنی میرے بارے میں بتایا کہ یہ غفار قبیلے سے، کہ تمام قریش جو ہے مجھ سے بھاگ گئے، مجھ سے دور ہٹ گئے. یعنی اس قسم کا خوف جو ہے وہ غفار کے بارے میں قریش کے دلوں کے اندر بھی تھا. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا. اگلے دن ابو ذر غفاری نے پھر سیم کام کیا، آئے کعبے پہ اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قریش ان پہ ٹوٹ پڑے، اور پھر وہی معاملہ ہوا، پھر عباس رضی اللہ عنہ نے بچایا. تو یہ 2 دن تک معاملہ ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم اب اپنے لوگوں میں چلے جاؤ، اور یہ جو اسلام کا پیغام ہے اپنے لوگوں میں اس کو عام کرو، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. ٹھیک ہے. اب پہلے تو اس بات پہ تھوڑی کمنٹری ہو جائے کہ اس کے بعد آگے کی سٹوری کنٹینیو کریں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، بلکہ یوں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا ایمان جو ہے اکتم ایمان، اپنا ایمان جو ہے وہ چھپا کے رکھنا،
خاموش رکھنا، اس کو یعنی ظاہر نہ کرنا، اس کے باوجود ابو ذر غفاری نے ایسا کیوں کیا؟ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود یہ کام کرنا، کیا یہ نافرمانی میں شمار نہیں ہوگا؟ یہ دو سوالات یہاں آتے ہیں۔ تیسرا، ابو ذر غفاری کی ایک بار اتنی زبردست پٹائی ہو گئی، اس کے باوجود پھر دوبارہ وہی کام انہوں نے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو یعنی بعض یعنی اگر ہم یعنی جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اپنے جانوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرنے کے مانند ہوئی نا بات، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے اپنے آپ کو نقصان ہو، کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کی ہلاکت کا سبب نہیں بننا چاہیے، اسلام میں اس بات کی یعنی وہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ابو ذر غفاری کے اس حرکت کو، خاص طور پہ جب دوسری بار انہوں نے اعلان کیا، اور پہلی بار کے اس پٹائی کو یعنی پہلے دن کی جو اعلان پہ پٹائی ہوئی اس کو سامنے رکھ کے دوسری بار جو انہوں نے اعلان کیا، تو یہ گویا کہ براہ راست جو ہے پریشانی کو دعوت دینا ہوا ہے نا، فتنے میں کودنا ہوا، معاذ اللہ۔ تو یہ تین سوالات یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان تینوں کو ایک ایک کر کے ایڈریس کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے اس واقعے کو سامنے رکھ کے۔ پہلا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا، اور ابو ذر نے اس کا اعلان کیا، تو گویا کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح نافرمانی، کھلی نافرمانی۔ اب ہم پہلے اس سوال کو ایڈریس کرتے ہیں، کیا یہ واقعی کھلی نافرمانی ہے یا نہیں؟ پہلی بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کو یا کسی بھی سجیشن کو یا کسی بھی بات کو سب سے بہتر طریقے سے اس کا فہم جو ہے وہ کس کو ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تھا صحابہ کرام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کو چھوٹے سے اگزامپل کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ کوئی بات کہتا ہے اور اس کے صحیح مطلب کو صرف اس کے قریبی لوگ یا جو اس مجلس میں موجود تھے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس کی بات کو کاپی کر کے شائع کر دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کی بات کو جو لوگ ہیں غلط انداز میں لے لیں، ٹھیک ہے، یا اس کی منشا کے حساب سے نہ لیں، یعنی جو کہنے والے کی نیت تھی اس حساب سے اس کو نہ سمجھیں۔ تو ہمیشہ جو انسان کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کے بیچ میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے، وہی اس کی بات کی منشا، مفہوم اور نیت کو سب سے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی ایمان کو یہ مخفی رکھو، چھپا کے رکھو، تو اس کے پیچھے کی منشا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور حکم نہیں فرمایا تھا بلکہ بطور رعایت فرمایا تھا، ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے آج روزہ چھوڑ دو، تو یہ بات روزہ چھوڑ دینا یہ حکم کے طور پہ ہم نہیں کہتے بلکہ رعایت کے طور پہ کہتے ہیں نا، یعنی سارٹ آف اجازت، یعنی کسی بھی چیز کے جواز کے لیے، یعنی ٹھیک ہے کر لو ایسا، یعنی کسی بھی چیز سے ہم تم کو فری کرتے ہیں، یعنی آئی ایم ایگزمپٹنگ یو فرام دس۔ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز تو یہ کہ حکم کے طور پہ نہیں فرمایا بلکہ رعایت کے طور پہ فرمایا، اور اس بات کے ڈفرنس کو کون سمجھتا ہے؟ صحابہ کرام۔ چنانچہ ہم احادیث میں مختلف اگزامپلس دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے منشا کو ہم بہت غلط سمجھ جائیں گے لیکن صحابہ کرام نے اس کو سب سے صحیح سمجھا۔ اسی وجہ سے ہماری پوری دین کی بنیاد جو ہے نا وہ صحابہ کرام کا جو فہم ہے قرآن کا، اور صحابہ کرام کا جو فہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، صحابہ نے جو انڈرسٹینڈ کیا نا ان چیزوں کو، that is considered as a حجہ، that is considered as the foundation of دین، ہے نا؟ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب جو اصول السنہ میں فرماتے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو اصول السنہ میں انہوں نے لکھی وہ یہ لکھی کہ اصول سنتی عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نزدیک سنت اور دین کی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، یعنی صحابہ کرام جس بات پہ تھے اس بات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ یعنی ہمارے ذہن میں یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں چیز سنت ہے اور فلاں چیز سنت ہے تو آپ کے ذہن میں پہلا تصور کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور بالکل صحیح تصور ہے، یعنی لٹرل سینس میں دیٹ از 100% ٹرو، بٹ ہاؤ ول یو انڈرسٹینڈ کہ اس سنت کا کیا مطلب ہے وہ، اور اس حکم کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو چونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذوں میں پایا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کاغذوں میں پایا ہے، ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اسی وجہ سے ائمہ نے، اور جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب نے، اماموں نے اس بات
کی بڑی تاکید کی ہے کہ اصلاً سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو طرز عمل ہے اور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مطلب سمجھا ہے، در حقیقت وہ سنت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ کو عمل پتہ چلے تو آپ کہیں یہ سنت نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو فہم ہے نا قرآن کا، اور صحابہ کرام کا جو فہم ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، وہ اصلاً سب سے مضبوط ہے، اور کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو جانتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کے کلام کو سمجھتے تھے، آپ کے زبان کو سمجھتے تھے، آپ کے ایکسنٹ کو سمجھتے تھے، آپ کے ٹون کو سمجھتے تھے کہ سجسٹو ہے کہ حکم دے رہے ہیں، کہ رعایت دے رہے ہیں، ہے نا، کہ ترجیح دے رہے ہیں، یا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یوں یعنی کہ اجازتاً کوئی چیز فرما رہے ہیں۔ یہ سارے ڈفرینس کو سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ لٹرلسٹ ہو جائیں گے اور ہر حدیث کے بالکل ظاہری مفہوم سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اپنی قلیل عقل سے اگر صرف اس پہ عمل کرنے پہ آ جائیں گے تو بہت سے مقامات ہیں جس پہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے آپ دھوکہ کھائیں گے اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے صحیح سے سمجھا ہے ان سے ہمیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ابو ذر غفاری چونکہ اصحاب رسول ہیں اور اصحاب رسول میں بھی بہت بلند پائے کے رسول ہیں، بہت بلند پائے کے صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقف ہیں، آپ کے ٹون سے واقف ہیں، لہٰذا ان کا یہ کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پہ مبنی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رعایت دے رہے تھے، جو اجازت دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت جو دے رہے ہیں میں اس اجازت پہ عمل نہ کر کے سب سے بہترین کام پہ عمل کروں گا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل سے اسلام کو قبول کرنے میں جو خوف اور خدشات ہوں وہ کم ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ایمان قبول کر رکھا ہے خاموشی سے ان کی ہمت میں اضافہ ہو۔ تو اس منشا کو جو ہے وہ ابو ذر غفاری نے سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو ذر غفاری کو بعض فزیکل نقصانات سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ ایمان کو مخفی رکھو، لیکن اس کے پیچھے کی منشا کو سب سے اچھے سے ابو ذر غفاری نے سمجھا۔ دوسری چیز یہی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹرل بات ہے، حدیث کے ایک ٹکڑے کو اگر آپ لٹرل سینس میں بالکل 100% لٹرل لے لیں تو بعض موقع پہ خطا ہونے کے چانسز ہیں، لیکن کیا ہمیشہ ہم میٹافوریکل لیں گے یا ہمیشہ لٹرل لیں گے؟ ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا مجموعی طور پہ ہم اسی طرح سمجھیں گے، اور کسی بھی کلام کی اصل جو ہوتی ہے وہ اس کے لٹرل میں ہوتی ہے، اس کو ہم لٹرل تب نہیں لیں گے جب لٹرل نہ لینے کا کوئی جواز ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے مل جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، تو اب ہمیں ایسا نہیں کہ اس کا کوئی میٹافوریکل میننگ نکالیں گے، نہیں، ہاں اگر صحابہ کرام کی عمل سے کوئی ایسی چیز ثابت ہو جاتی جس سے یہ پتہ چلتا کہ اس حدیث کا کوئی میٹافوریکل ڈائمنشن ہے تو ہم میٹافوریکل ڈائمنشن لیتے، unless we have something from صحابہ کرام which turns the meaning of hadith from its literal meaning, unless we have that we will always take the literal meaning، ٹھیک ہے؟ But sometimes there is a possibility that whatever is said literally in hadith is not actually meant and that was not the intention of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ صحابہ کے مجموعی طرز عمل سے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ ابو ذر غفاری نے اعلان کیوں کیا جبکہ ان کی پٹائی اتنی زبردست ہو گئی، اور کیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے بالکل، کیونکہ اس کے پیچھے کی منشا کو سمجھیے۔ ابو ذر غفاری کا یہ کرنا اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے تھا اس وقت جب اسلام انتہائی کمزور تھا۔ جب اسلام انتہائی کمزور ہو تو اس کی سربلندی کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی اس کے کچھ نقصانات ہوں گے، کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کمزور ہو اور اس کی سربلندی کے لیے کوئی کوشش کی جائے اور اس کے نقصانات نہ ہوں۔ انسان کو کچھ فزیکل لاسز، کچھ فائنینشیل لاسز اور کچھ دوسرے لاسز سہنے پڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص ان لاس کو سہنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لاس کو سہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کے اسٹیپ نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر آپ کا واقعی ایمان مضبوط ہے تو آپ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی ایسے پرخطر اسٹیپ کو لیتے ہیں جس کے ذریعے اسلام کا نام تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے ایزرشن میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ اس کے ریپرکشن کو جھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ کام آپ کے لیے بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا نیک کام ہے۔ ہاں، ایک آدمی ہے جس کے اندر جو ہے وہ پریشانی جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب اس نے اگر اس طرح کی حرکت کی، اس کی تھوڑی سی پٹائی ہوئی، پتہ چلا وہ اسلام سے ہی پھر گیا، تو یہ جس فائدے کے لیے چلا تھا اس سے بڑا نقصان اس نے حاصل کر لیا۔ تو ایسے موقع پہ ویسے شخص کے لیے پھر یہ روا نہیں ہے، اس ویسے شخص کے لیے یعنی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا اقدامات کرے۔ لیکن ابو ذر غفاری چونکہ ایمان کے پہاڑ تھے،
تو ان کے لیے بالکل جائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑا عظیم عمل تھا ان کا یہ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 باتیں تھی جو اس واقعے کے سلسلے میں آپ کو کہنا چاہتا تھا. چلیے اب آگے چلتے ہیں. بہرحال 1 سیکنڈ کا میں آپ سے گیپ لے رہا ہوں. آپ لوگوں کی اگر کوئی سوالات ہوں تو اس کو آپ ابھی اپنے تک ہی رکھیں، اور ایک بار جب میٹنگ ختم ہو جائے تو یعنی اس کے بعد آپ سوالات کو رکھیں، بیچ میں سوال نہیں پوچھیں، کیونکہ اس سے کیا پھر میرا ذہن بھی ادھر جائے گا. دوسری چیز، چلیے آگے چلتے ہیں. بہرحال ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور وہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اور جب تمہیں معلوم چل جائے کہ میں غالب ہو گیا ہوں، میری حکومت قائم ہو گئی ہے، تو تم جو ہے میرے پاس آ جانا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلبے کا اور دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کا پورا یقین تھا، کیونکہ آپ اس بات کو بالکل واضح طور پہ فرماتے تھے کہ جب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے تو ایسا کر لینا. اس سے پہلے بھی دماد الازدی کے واقعے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. بہرحال ابو ذر غفاری اپنے قوم میں واپس گئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ شروع کی، اور دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ 5 6 سال 7 سال کے عرصے میں معاملہ یہ ہو گیا کہ آدھا غفار قبیلہ جو ہے وہ صرف تنہا ابو ذر غفاری کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا دن گزارا ہوگا، مشکل سے 3 سے 4 دن، اور 3 سے 4 دن میں کس قسم کی تاثیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ابو ذر غفاری کے اوپر ہوئی، اور کس طرح کی تعلیم و تربیت ہوئی کہ اس 3 4 دن 5 دن کے وقفے میں ابو ذر غفاری نے وہ علم حاصل کر لیا جس کے نتیجے میں پورا آدھا قبیلہ ان کا جو ہے وہ ان کی دعوت و تبلیغ پہ مسلمان ہو گیا. تو اس بات کو ہم آگے مزید تفصیل سے یعنی اس پہ جب وزڈمز کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بہرحال یہ معاملہ ہوا، آدھا قبیلہ ابو ذر غفاری کا اسلام قبول کر لیا، اور آدھے قبیلے نے یہ شرط رکھ دی 7 8 سال کی پیریڈ کے بعد کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مل لیں گے. 7 8 سال کے بعد کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے میں غلبہ حاصل ہو گیا اور مدینے میں حکومت کا قیام ہو گیا، تو ایک دن کا موقع، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام تھے، تو دور سے جو ہے دھول گرد اڑتا ہوا دیکھا صحابہ نے، کیونکہ عرب وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی لشکر آ رہا ہوتا ہے سامنے سے، کوئی جیش آ رہا ہے، کوئی فوج آ رہی، تو اس کے موومنٹ کی وجہ سے دھول گرد جو ہے اڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہاں بھائی کوئی آ رہی فوج. تو صحابہ کرام نے جب ایک بہت بڑی فوج کو دور سے دھول اڑتا ہوا دیکھا تو سارے لوگ جو ہے ہتھیار وغیرہ لے کے تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو خدشہ ہوا کہ عین ممکن ہے کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور فرمایا کن ابا ذر، کہ ابو ذر ہو جا. یعنی کن کا اصل مطلب تو یہ یعنی فعل امر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کن فیکون، کہ اللہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے، کسی چیز کے ہونے کے بارے میں کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو کن ابا ذر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس بات کی تمنا فرما رہے تھے کہ یہ ابو ذر ہوں، یا اس بات کا اعلان فرما رہے تھے کہ یہ ابو ذر ہو جائے، یعنی یہ ابو ذر ہے. تو جب وہ لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آگے آگے تشریف فرما ہے، اور پورا غفار قبیلہ ہے، نہ صرف آدھا نہیں بلکہ پورا غفار قبیلہ جو ہے اس وقت ان کے پیچھے ہے، اور وہاں پہ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے بیعت کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ مدنی زندگی کی میں بات بتا رہا ہوں، تھوڑا شارٹ میں آپ کو آگے لے گیا میں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے جس دور میں ہماری سیرت کی اسٹڈی ابھی چل رہی ہے، میں آگے کی بات بتا رہا ہوں کہ ابو ذر غفاری کے ایفرٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلے تنہا بندے نے اتنا ایفرٹ لگایا کہ اس کے دعوت کے نتیجے میں پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اچھا، جب ایک اور قبیلہ تھا بنو اسلم، اسلم قبیلے کو جب معلوم چلا کہ اسلم اور غفار میں رائیولری رہتی تھی ایک زمانے تک، تو جب ان کو معلوم چلا کہ یہ غفار قبیلہ تمام کا تمام محمد پہ ایمان لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسلم قبیلے والوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں بھی اس خیر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور پورا اسلم قبیلہ جو ہے اس وجہ سے کہ چونکہ غفار ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے، تو اس وجہ سے یہ پورا کا پورا اسلم قبیلہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بھی چند ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تنہا ابو ذر غفاری کے ایفرٹ سے سمجھیے ایک طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دو پورا بڑا بڑا قبیلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آتا ہے. تو یہ وہ مقام و مرتبہ ہے ابو ذر غفاری کا جو یوں کہہ لیجیے کہ شاذ ہی کوئی صحابہ اس مقام تک پہنچ پائے ہیں. چند یعنی چار یعنی خلفائے راشدین کو چھوڑ دیا جائے اور 2 3 اور صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو ابو ذر غفاری جو ہے بہت بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. اچھا، ایک اور اہم بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ غفار قبیلے سے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. یعنی ایسا قبیلہ جو لوٹ پاٹ کے لیے اور ہر قسم کی برائی کے لیے مشہور ہو،
وہ اتنی بڑی تعداد میں، نہ صرف یہ کہ اس کے امپورٹنٹ لوگ بلکہ تمام قبیلہ، پورا کا پورا قبیلہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان لے آتا ہے، اور قریش اور آپ کے بنو ہاشم کے تمام لوگ ایمان نہیں لاتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس قوم کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے. جس کے بارے میں لیسٹ ان ایکسپیکٹڈ ہو کہ فلاں قوم تو کبھی ایمان نہیں لائے گی، ہمارے دلوں میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، یعنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے. بظاہر ہمیں بعض قوم کے بارے میں لگتا ہے کہ یار یہ لوگ ایمان لے آنے چاہیے، یہ بڑے عقل مند قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. اور بعض لوگوں کے بارے میں ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایمان لا سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم اگر ہو جاتا ہے تو ویسے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور ایسے بہت سارے انسیڈنٹ، یعنی سیرت کی کتابوں میں، تاریخ میں، ہماری یعنی جدید دور میں زندگیوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ، لیسٹ ایکسپیکٹڈ کارنر سے اسلام کی نصرت اور اسلام کی مدد آتی ہے اور لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. یہاں ہم دو قبیلے، یعنی غفار اور اسلم، جو بہت ہی جنگجو، لڑاکے اور ڈاکو قسم کے قبیلے تھے، ان کی پوری قبیلے کے قبول اسلام سے یہ بات اور مزید مستحکم ہوتی ہے، بات اور واضح ہو جاتی ہے. تو یہ تھا سمجھیے ابو ذر غفاری کی سٹوری. اور اب ہم اس سے ریلیٹڈ جو وزڈمس اور لیسنس ہیں اس کو شارٹ میں یعنی سمجھانے کی کوشش کریں گے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلیے، تو یہ جو پوری سٹوری تھی، اس سے جو وزڈمس کے پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے کہ ابو ذر غفاری سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے اندر ایک سنسیئر ولنگنس ہونی چاہیے حق کو پہچاننے کی، ٹروتھ، سچائی کو جاننے کی. اس کائنات کی حقیقت پہ غور جب انسان کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنی عظیم کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس میں اتنا زبردست توازن ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بہترین انتظام کیا ہے. پیڑ پودا ہو، پیڑ پودے کے اندر پتا ہو، پتے کے اندر جو ہے فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہو رہا ہے، اس کے اندر جو سیل ہیں، سیل کے اندر کا پورا اسٹرکچر ہے. پھر اس طرح سے ڈفرینٹ مخلوقات ہیں، اس کے ڈفرینٹ، کسی کا ڈائجسٹو آرگن ہے، کسی کا یعنی مختلف چیزیں جو اس کی ضرورت کے لیے ضروری ہے. کسی کی اسکن اللہ نے ایسے ڈیزائن کی کہ اس کو اسکن کا پراپر فائدہ ہو رہا ہے. چونٹی کا نظام آپ دیکھ لیجئے، مختلف قسم کے جانوروں کا نظام دیکھیے، کیسے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بنایا، ایکولوجیکل ویب اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈیزائن کیا. یہ تو دو چار ایگزامپلس ہیں، کروڑا کروڑ ایسی چیزیں ہیں. انسان جب اپنی سادی عقل سے اس پہ غور کرے گا تو اس نتیجے پہ ضرور پہنچے گا کہ اس کائنات کا کوئی مدبر، کوئی بنانے والا ضرور ہے نا. اور اس کائنات کے کو اس طرح بنایا ہے کہ پارٹ وائز نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری کی پوری کائنات کے رولز اینڈ ریگولیشن، پوری کی پوری یوں کہہ لیجئے کہ یونیورس کے اندر جو نیچرل قوانین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں، ہے نا. سنکرونائز ہیں تبھی تو اتنی تباہی نہیں ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں ارتھ کا قانون کچھ اور ہوتا، اس سے باہر کے ایٹماسفیئر میں کچھ اور فزیکل لاز ہوتے، سمندر کے اندر کے فزیکل لاز الگ ہوتے، گریوٹی سمندر کے اندر کام ہی نہیں کرتی، زمین پہ کام کرتی، ہوا میں کام ہی نہیں کرتی. اس قسم کے بہت سارے جو تضاد ہو سکتے تھے نیچرل قوانین کے اندر، اگر یہ ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ یونیفارمٹی آف لا جو ہے، یونیفارمٹی آف نیچرل قوانین جو ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو بہترین انتظام ہے ہر قسم کے لیونگ آرگنزم کے لیے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے ریسپریشن کا، اس کے ایکسکریشن کا، اس کے ڈائجیشن کا، اور پھر کروڑوں ایسی چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں اپنی نفس کے اوپر، اپنی ذہنی صلاحیتوں کے اوپر، اپنی نفسیات کے اوپر، اپنی روح کے اوپر غور کرے تو اس نتیجے پہ ضرور پہنچے گا کہ ایک کوئی ہے جس کے بنائے ہوئے قانون کی تابع ہے یہ پوری کائنات. ورنہ اگر یہ مختلف ہوتے یا مختلف پاورز کے ذریعے کائنات وجود میں آتی تو ضرور اس میں تضاد ہوتا، ضرور کچھ نہ کچھ کانفلکٹ ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ سوچ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو حقیقت تک، سچائی تک، اور کم سے کم اس ریالٹی تک ضرور پہنچا دیتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک مدبر، کوئی ایک خالق، کوئی ایک پالنہار ہے. ٹھیک ہے. اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو سوچ درکار ہوتی ہے نا، جو تھاٹ پروسیس درکار ہوتا ہے، اس تھاٹ پروسیس کے ڈیولپ ہونے سے پہلے کا ایک اسٹیپ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو کہ ہم جانیں کہ سچائی کیا ہے. اور انسان کس چیز میں سچائی جاننے کی زیادہ کوشش کرتا ہے؟ جس چیز کو وہ جتنا سیریس لیتا ہے نا. اگر آپ کو یعنی آپ کو معلوم چل جائے کہ آپ کے آفس میں کوئی ایسا سرکولر جاری ہوا ہے، کوئی ایک ایسی نوٹس جاری ہوئی ہے کہ فلاں فلاں کام کوئی اگر تھرسڈے تک نہیں کرے گا تو اس کو جاب سے نکال دیا جائے گا. تو اگر چونکہ آپ اپنی جاب کو لے کے سیریس ہیں تو آپ اس چیز کو جاننے کی، اس کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ہے نا.
لیکن اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ بھائی تھرسڈے کو ایک پروگرام ہو رہا ہے جو آپشنل ہے اٹینڈ کرنا، آپ لوگ اٹینڈ کر لیجیے، بہت اچھی بات، نہیں اٹینڈ کیجیے تو نہ آپ کے انکریمنٹ پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کی پروفائل پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کی نالج پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کے باس یا مینیجر سے کوئی لینا دینا ہے، تو ویسی صورت میں آپ اس چیز کے لیے ایفرٹ زیادہ نہیں ڈالیں گے۔ تو جس چیز کی امپورٹنس اور جس چیز کے نقصانات اور جس چیز کے فائدے آپ کے اوپر واضح ہوتے ہیں، انسان اس چیز کو اتنی سیریس کوشش کرتا ہے۔ جب انسان یہ جانے، یہ سمجھے گا کہ یہ حقیقت جو کائنات کی ہے، اس پہ غور کر کے اگر میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا ہوں، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا ہوں، تو میں بہت عظیم خسارے میں رہوں گا، بہت عظیم نقصان میں رہوں گا۔ جب یہ حقیقت اس کے اوپر واضح ہوتی ہے، تبھی وہ سچائی کی تگودوں میں محنت اور کوشش کرتا ہے، ورنہ تو بس وہ یہ سوچے گا کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو یار، کیا ہی جا رہا ہے اپنا، جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جاب ہو جائے اچھے سے، بچے صحیح سے رہیں، جس طرح زندگی چل رہی ہے چلنے دو، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، یہ تب انسان کہتا ہے جب آدمی کو اس کی حقانیت کا سچا یقین نہیں ہو، ہے نا، یا اس معاملے کو لے کے وہ سنسیئر نہ ہو، یا اس سے ہونے والے لاس کا اس کو ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انر ولنگنس ہوتی ہے ٹروتھ کو لے کے، سچائی کو جاننے کو لے کے، حقیقت کو جاننے کو لے کے، یہ ہم ابو ذر غفاری میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تبھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے قبیلے کے اندر بہت ساری برائیوں کو دیکھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں ان کو اپنے قبیلے کو چھوڑنے جیسا بڑا نقصان بھی سہنا پڑا تو انہوں نے سہا، اپنی قوم کی مخالفت کرنی پڑی تو انہوں نے کی، ٹھیک ہے۔ صحرا میں جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ بے یارو مددگار رہنا پڑا تو رہے، بھوکے پیاسے مرنا پڑا تو مرے، ہے نا، لوگوں کی یعنی پٹائی کھانی پڑی تو کھائی۔ تو یہ جو چاہت ہے نا سچ جاننے کی، حقیقت تک پہنچنے کی، یہ جستجو جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ریزن ہوتی ہے انسان کو اسلام کی طرف آنے میں، سب سے پازیٹیو رول یہ چاہت پلے کرتی ہے، اور یہ چاہت آتی ہے حقیقت کے یقین سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ولنگنس ہم ابو ذر غفاری کے اندر بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تبھی انہوں نے اتنی بڑی قربانی کو گوارا کیا نا بھائی۔ انسان قربانی کسی ایک چیز کے لیے تب دیتا ہے جب سمجھتا ہے کہ وہ چیز زیادہ بڑی ہے اس چیز سے جس کو میں قربان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے اپنے بچے کی پرورش میں اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، اپنے پیسوں کو قربان کرتا ہے، تو یہ سوچتا ہے نا کہ پیسے کی اہمیت جو ہے وہ کم ہے اور بچے کے ویل بینگ کی اہمیت زیادہ ہے، تبھی اس نے ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو قربان کیا، ورنہ قربانی جو ہے ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو قربانی کا تصور ہی ہوتا ہے کمپیریٹیو انالیسس بٹوین دا امپورٹنس آف ٹو تھنگس، اینڈ وین دا امپورٹنس آف ون تھنگ سپرسیڈز دا امپورٹنس آف ادر تھنگ یا ایکسیڈز دا امپورٹنس آف ادر تھنگ، تو قربانی دی جاتی ہے۔ جب انسان کو حق کا، اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا اور جنت و جہنم کا یقین پختہ ہو جائے گا، تبھی وہ ان چیزوں کے لیے قربانی دے سکتا ہے، ایسی چیزوں کے لیے جس کی اہمیت ان چیزوں کے مقابلے میں کم تر ہے نا۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ رکھتے ہیں نا کہ میری بھوک کے ذریعے جو میرے جسم کے اندر نقصانات ہوں گے وہ کم تر ہیں، اور جو مجھے فائدہ نصیب ہوگا اللہ رب العالمین کی قربت کا، جنت کا، انعامات کا، ثواب کا، ہے نا، یہ جو فوائد مجھے نصیب ہونے والے ہیں اللہ کی رضا کا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جو وقتی طور پہ جسم میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے میرے، تو وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، تبھی آپ قربانی دے پا رہے ہیں۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہم ابو ذر غفاری کے اندر اسلام سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، تبھی انہوں نے قربانی دی، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بہت اہم ہے، کنٹمپلیشن کا رول، یعنی انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ غور کرے۔ جب تک وہ غور نہیں کرے گا تب تک وہ کیسے حق تک پہنچے گا؟ ابو ذر غفاری کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت تو نہیں دی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ رہنمائی فرمائی کہ ایسے ایسے سوچو گے تو ایسے ایسے تم اس نتیجے تک پہنچو گے، نہ ابو ذر غفاری کے پاس کوئی اور سورس تھا جس کے ذریعے وہ اس پہ غور کرتے اور پھر حقیقت تک پہنچتے اور پھر اپنی قوم سے الگ ہوتے۔ تو یہ سارے نتیجے تک وہ کیسے پہنچے؟ اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ غور کرتے ہوئے، اور اس پہ یعنی اس پہ خوب ڈیپ کنٹمپلیشن کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بت پرستی اور جس طریقے پہ میری قوم زندگی گزار رہی ہے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو کنٹمپلیشن کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور کنٹمپلیشن تب پاسبل ہے جب آپ کی فطرہ یعنی آپ کا جو اوریجنل نیچر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ نیچر انٹیکٹ رہے، اور یہ نیچر تب انٹیکٹ رہے گا جب فالس آئیڈیولوجیز، باطل نظریات، باطل خیالات، باطل ڈیزائرز، ہے نا، اور ایکسیسو انٹرٹینمنٹ سے آپ ایکسپوز نہ ہوں گے، ورنہ ان میں سے کسی بھی چیز سے اگر آپ ایکسپوز ہوں گے تو آپ کی فطرت کرپٹ ہوگی، اور فطرت جب کرپٹ ہوگی تو کنٹمپلیشن کبھی صحیح نہیں ہوگا، اور جب کنٹمپلیشن صحیح نہیں ہوگا تو انسان صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے گا، اسلام تک نہیں پہنچے گا، ہے نا۔ تو
اب یہ جو چند باتیں میں نے کہی اس کو ذرا شارٹ میں سمرائز کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جلد ہی بات کو پوری ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے ایک بات لکھی ہے کہ نیگیٹو ریپرکشن آف انٹرٹینمنٹ کلچر. ابھی چونکہ ہم جدید جس دور میں رہے نا یہ انٹرٹینمنٹ کلچر کا دور ہے. یہاں آپ کو انٹرٹینمنٹ کے ہزاروں لاکھوں ویز ہیں ہے نا, موویز, ٹی وی, کرکٹ, گیمز اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں. اس لیے میں نے ورڈ یوز کیا ایکسیسو انٹرٹینمنٹ. اگر تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ ہو, جائز انٹرٹینمنٹ, مثلا آپ نے جو ہے فٹ بال دیکھ لیا تھوڑا سا, جائز انٹرٹینمنٹ اگر تھوڑا بہت ہو تو بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کسی بھائی کا آڈیو آن ہو گیا, اپنے آڈیو کو آف کر لیں. کسی بھائی کا آڈیو آن ہو گیا, آڈیو کو آف کر لیں اپنے. کیا ہوا؟ آپ پہلی بار آئیں گے؟ آپ سنیں تھوڑی دیر, سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. آپ میوٹ پہلے ہو جائیں تھوڑی دیر, بیچ میں آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے نا, میٹنگ کے بیچ میں. جی, تو ایکسیسو انٹرٹینمنٹ, تو میں بتا رہا تھا کہ اگر تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ ہو تو بالکل جائز ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ جائز انٹرٹینمنٹ تھوڑی مقدار میں اگر ہو تو انسان جو ہے وہ اس سے اس کو پازیٹیولی, یعنی اس کی انرجی اور اس کے ریفریشمنٹ کا ذریعہ بنتی. لیکن اگر انٹرٹینمنٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے, ایکسیسو انٹرٹینمنٹ کر دیا جائے, تو انسان کا ذہن کبھی خالی, اس ذہن کبھی نہیں ہوگا. اور جب خالی نہیں ہوگا تو اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ کبھی وہ غور نہیں کرے گا, کبھی وہ پلانٹ کی لیونگ پہ غور نہیں کرے گا, کبھی اپنی فطرت کے اوپر غور نہیں کرے گا, کبھی کائنات کے نظام کے اوپر غور نہیں کرے گا, کبھی یونیورس کی اسٹرکچر کے اوپر غور نہیں کرے گا, کبھی اسٹارس اینڈ پلانٹ کے اوپر غور نہیں کرے گا, کبھی جانوروں کی زندگی کے اوپر غور نہیں کرے گا. تو جب ان چیزوں پہ وہ غور نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے گا کہ انٹرٹینمنٹ کو اوورلی پش کیا جاتا ہے تو انسان کی ذہنی صلاحیت جو ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہے, اور جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر کنٹمپلیٹ نہیں کرتا ہے. کنٹمپلیٹ جب نہیں کرتا ہے تو وہ اس نتائج پہ, ان نتیجوں پہ نہیں پہنچ پاتا جن پہ اللہ تعالی ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے ایکسیسو انٹرٹینمنٹ کا, کہ جب انسان اپنے ذہن کو ہمیشہ انٹرٹینمنٹ سے پری آکوپائی رکھتا ہے یا پھر اپنے دنیاوی کام سے پری آکوپائی رکھتا ہے تو ذہن اس کا خالی کبھی نہیں ہوگا. اور جب ذہن خالی نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرے گا. تو ہمارے زمانے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہر وقت یعنی ہم یا تو فون میں لگے رہتے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں, یا ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم کنٹینیوسلی کرتے ہیں تو کبھی بھی ذہن ہمارا خالی نہیں بیٹھتا کہ ہم جا کے پارک میں پتوں پہ غور کریں, ہم جا کے جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر غور کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ابو ذر غفاری کی سٹوری سے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈے ون سے, بلکہ اپنی زندگی کے شروعاتی دور سے جو ہے وہ کنٹمپلیشن کو اپنی زندگی کا پارٹ سمجھا. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کے اندر کریج کا ایسپیکٹ جو ہے بہت زیادہ تھا. کریج کا ایسپیکٹ زیادہ تھا, یہ تو مکہ کے اندر جو ان کا معاملہ ہوا ہے, یعنی جب انہوں نے ایمان کا اعلان کیا ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں بھی قبول کیے تھے تو بھی اپنی قوم سے چند چیزوں میں اختلاف رکھنے کی وجہ سے, اور اپنے قوم کے طرز عمل کو, طور طریقے کو نہیں پسند کرنے کی وجہ سے, ان کے عقائد کو نہیں پسند کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا. اور اس چھوڑنے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ قوم کے اندر جو ان کو ایک پوزیشن حاصل تھی, جو ایک آرام حاصل تھا, جو ان کی لائیولیہڈ کا مینس تھا, وہ سارا ان کو قربان کرنا پڑا. تو قبول اسلام میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں, اللہ تعالیٰ کی معرفت میں یا ہدایت کی راہ پہ چلنے میں, اگر لو آف کمفرٹ یا لو آف اسٹیٹس کو کم رہے گا کریج کے مقابلے میں, یا حق کو پہچاننے کے مقابلے میں, یا سچائی کو جاننے کی جو تمنا ہے, تگودو ہے, وہ اگر ان چیزوں سے زیادہ ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. ایسی حالت میں بھی جبکہ عام لوگ حق کی طرف نہیں بڑھتے ہیں,
ہے نا. یعنی نبی کی دعوت بھی نہیں پہنچ رہی, کوئی اور مینس آف ہدایت بھی نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے ایسے موقع پہ ان کو ہدایت نصیب ہوئی. تو اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے ان کے کرج کو جاتا ہے, اور لو فار کمفرٹ اینڈ اسٹیٹس کو واز لیس دین دی کرج اینڈ دا ولنگنیس ٹو نو دا ٹروتھ. ٹھیک ہے. چوتھی اہم چیز ہم دیکھتے ہیں ابو ذر غفاری کی اسٹوری سے, وہ یہ کہ ابو ذر غفاری کو ان کے بھائی نے جو انفارمیشن لا کے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور جو نیگیٹو تاثرات اہل مکہ نے قائم کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس پہ وہ یعنی کمپلیٹلی ایمان نہیں لائے, یعنی اس کو کمپلیٹلی اس کا یقین نہیں کیا بلکہ تحقیق کری. تو اس سے ایک اور چیز نصیحت سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ نیگیٹو بات, ہر وہ ایسی بات جو یعنی آپ سنیں یا جو عام طور پہ پبلک اوپینین ہو یا ڈومیننٹ نیریٹو ہو, اس کو قبول نہیں کرنی چاہیے, ہے نا, اور تھوڑی تحقیق بھی کر لینی چاہیے. عین ممکن ہے کہ جو باتیں مشہور ہوں وہ غلط ہوں, جیسا کہ ابو ذر غفاری اگر اس بات کو مان لیتے کہ ہاں بھائی محمد کے بارے میں جو اہل مکہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں صحیح ہیں, تو میں کیا کروں گا مل کے ایسے شخص سے. تو اگر یہ وہ ایسا کر کے رک جاتے تو آج ہم ابو ذر غفاری کی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے, ہے نا. پانچویں چیز ہم دیکھتے ہیں ابو ذر غفاری کی سٹوری سے, وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وقت گزارا ابو ذر غفاری نے. مشکل سے 5 دن یا 6 دن گزارا ہوگا. اس 5-6 دن کی پیریڈ میں, اس 5-6 دن کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا علم حاصل کیا ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے بہت, یعنی ایسا تو نہیں کہ 10,000 حدیثیں یاد کر لی ہوں, یا پورا کا پورا قرآن یاد کر لیا ہو, یا پورے کے پورا قرآن کو سمجھ لیا ہو, ایسا تو نہیں ہوا. یعنی علم بہت زیادہ حاصل نہیں کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا فہم کچھ اس طرح حاصل کیا کہ اس 5 دن کے پیریڈ کے علم کو یوز کر کے ابو ذر غفاری کی دعوت و تبلیغ سے ان کا پورا قبیلہ ایمان لیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم کا اصل فروٹ کیا ہے نا. صرف زیادہ سے زیادہ حدیث یاد کر لینا یا زیادہ سے زیادہ آیات کا یاد کر لینا ہے علم نہیں ہے, بلکہ ان چیزوں کا لب لباب, ان کے جسٹ, ان کی سمری کو اچھے طریقے سے اپنے اندر جذب کرنا, یہ اصل ہے. ورنہ 5 دن میں کوئی انسان کتنا ہی قرآن یاد کر لے گا, 5 دن کے اندر انسان کتنی ہی حدیثیں یاد کر لے گا, 5 دن کے اندر انسان کتنے ہی اعمال کو سیکھ لے گا. لیکن اس کے باوجود ابو ذر غفاری کا ایمان اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس دعوت و تبلیغ کے لیے ڈیووٹ کر دی. تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک یہ کہ ایمان از ناٹ آلویز اکول ٹو نالج. نالج از ویری 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 امپورٹنٹ, بٹ سم ٹائمس کم نالج کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ زیادہ ایمان عطا کرتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بہت علم ہوتا ہے لیکن ان کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا. دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا اور آپ کا جو کیریکٹر تھا, وہ اتنی زیادہ گہرائی رکھتا تھا اور ایسی چھاپ چھوڑتا تھا سننے والے کے اوپر. تو جس کے نتیجے میں ابو ذر غفاری جو ہیں کی شخصیت جو ہے وہ اس طرح سے اتنی نکھری کہ آپ رضی اللہ عنہ اتنے کنوینسڈ ہو گئے, اتنے کمیٹڈ ہو گئے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کے. ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ابو ذر غفاری نے جو چند چیزیں سیکھی انہی کے بنا پہ دعوت و تبلیغ کی, اور اسی کے بنا پہ جو ہے پورا کا پورا غفار قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے. تو کسی بھی عمل کو, دین کے اندر کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور ایک اور پوائنٹ جو پہلے بھی آ چکا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کو مقرر کر دیتا ہے تو پھر اللہ وہ ہدایت کو پا لیتا ہے, اور بہت ان ایکسپیکٹڈ کارنر سے لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کرتے ہیں, اور ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی اعانت اور نصرت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو بعض دفعہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ فلاں شخص ایمان قبول کر لے گا, فلاں شخص ہماری بات سمجھ جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہدایت دینی ہے, کس کو ہدایت دینی ہے, اور کون ہدایت کا زیادہ مستحق ہے. بس اب یہ آخری بات ہے اس حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو, آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ بخاری کی حدیث ہے اور خود ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض موقع پہ بندہ ایک کلمہ اپنی زبان سے کہتا ہے اور اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا, یعنی کوئی اچھی بات ہے وہ اپنے دل سے کہہ دیتا ہے, ایک کسی مجلس میں کہہ دیتا ہے, اور لوگوں پہ اس اچھی بات کا عین ممکن ہے کہ اثر ہو جائے, ہے نا. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جو ہے کوئی اچھی بات کہتا ہے اس پہ زیادہ اٹینشن نہیں دیتا, لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو مسلسل بڑھاتا چلا جاتا ہے, یعنی اس کے درجے میں بہت بلندی آ جاتی ہے جنت کے اندر. اور بعض دفعہ ایک انسان کوئی بری بات کہتا ہے اور اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور اس پہ دھیان بھی نہیں دیتا, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں گرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ
جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو کسی بھی بات کو یعنی اچھی خیر کی بات کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی اچھی بات کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے یار یار یہ تو چھوٹی بات ہے، میرے کہنے سے کیا ہی ہوگا، اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، میری کیا حیثیت۔ باتیں بالکل صحیح ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ذریعے ہدایت دینا چاہے گا تو دے دے گا، اس لیے انسان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ چھوٹے گناہ کو بھی یہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ ارے چھوٹا گناہ ہے یار کرتے ہیں، ہے نا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو جائے، ہے نا۔ تو اصل میں یہاں اس کے جو یعنی اس اسٹوری سے جو کنیکٹڈ ہے، یہ پہلی بات ہے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے کہ ابو ذر غفاری کی دعوت و تبلیغ سے کس طرح پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنی کسی بھی نیک عمل کو، کسی بھی دعوت و تبلیغ کی کوشش کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ تو یہیں پہ انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور نیکسٹ ٹرن پہ جو ہے وہ قریش کی جو صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ رہا ہے، اور کس طریقے سے ابتدائی لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے ساتھ ٹارچر کا، ان کے ساتھ پریشانی کا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کا معاملہ ہوا ہے، اس کی چند سٹوریز جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کے سوال جواب لے لوں گا اب انشاءاللہ۔ آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔